بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اقرا اردو عملی کتاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ الحمدللہ سبق حمد کی بلند خوانی کے بعد ہم نے صفحہ نمبر 25 پر دیے گئے اس کے سوالات کے جوابات لکھ لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی ویڈیو سے دیکھ کر تحریر کر چکے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو اقرا اردو کی PDF فائل دے دی گئی ہے، امید ہے کہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ آپ تمام سے یہ درخواست ہے کہ آپ تمام بچے اپنا اپنا کام مکمل کر لیں۔ اگر آپ کو کام کرنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل ہو تو آپ PDF فائل سے مدد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بچے جنہوں نے کام تاخیر سے شروع کیا، بعد میں شروع کیا، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ گزشتہ ویڈیوز ضرور دیکھ لیں تاکہ گزشتہ کام کی ترتیب ان کو سمجھ میں آ جائے، اور اسی طرح قواعد وغیرہ جو ہم نے پڑھے ہیں وہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کا کام باقی ہے تو وہ مکمل کر لیں، کیونکہ جلد ہی اسکول کھلنے والے ہیں، لہٰذا آپ جب اسکول آئیں تو آپ کا کام مکمل ہو، ٹھیک ہے۔ کام کی جانب بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ عملی کتاب کا صفحہ نمبر 25 تک کام مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 26 سے کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اقرا اردو عملی کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اقرا اردو عملی کتاب صفحہ نمبر 25 مکمل ہو چکا، 26 سامنے رکھیے، شاباش جی بیٹا۔ اقرا اردو عملی کتاب صفحہ نمبر 26 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بیٹا آج کے کام کے لیے آپ کو پینسل اور اسکیل کی مدد کی ضرورت ہوگی، لہٰذا پینسل اور اسکیل ساتھ رکھیے، شاباش۔ اسکیل کو اردو میں پیمانہ بھی کہا جاتا ہے، پیمائش بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے لیے لفظ فٹا بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فٹا، ٹھیک ہے۔ بہرحال پیمانہ لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے بیٹا، ہم سوال نمبر 2 سے آج کے کام کا آغاز کر رہے ہیں، بے حد آسان ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہم معنی الفاظ کو تیر کے نشان سے ملائیے۔ ہم معنی الفاظ کو تیر کے نشان سے ملائیے۔ ہم معنی الفاظ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ ہم معنی الفاظ کا مطلب ہے ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہیں، ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہیں، ایسے الفاظ کو آپس میں تیر کے نشان کے ذریعے سے ملانا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ہم نے الفاظ کے معنی تو پڑھے نہیں، ہم نے الفاظ کے معنی تو پڑھے نہیں، لہٰذا ہم اس سوال کی تکمیل کس طرح کریں گے؟ تو بیٹا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، آپ اپنی کتاب اقرا اردو اس وقت ملاحظہ فرمائیں، اپنی کتاب اقرا اردو سامنے رکھیے، شاباش۔ میں آپ کو الفاظ کے معنی سے آگاہ کر دوں۔ جی بیٹا کتاب اقرا اردو اس وقت آپ کے سامنے ہے، آپ بھی بیٹا اپنی اپنی کتاب سامنے رکھ لیجئے، اقرا اردو۔ ہم نے نظم حمد پڑھی تھی صفحہ نمبر 30 پر، صفحہ نمبر 30 دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 30 پر نظم حمد موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے بیٹا جی۔ نظم حمد میں کچھ الفاظ ایسے آئے تھے کہ جن کے معنی سے آپ یقیناً واقف نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں، اس سے قبل، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے شیریں دہاں، یقیناً آپ نے اس سے قبل یہ نہیں پڑھا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے خوش عینا، آب رواں، رائے گاں، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ، رونق، ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے آپ پہلی دفعہ
واقف ہو رہے ہیں، پہلی دفعہ آپ آشنا ہو رہے ہیں۔ اب ان الفاظ کے معنی اسی کتاب میں آپ کے فائدے کے لیے دیے گئے ہیں۔ دراصل آپ کی کتاب اقرا اردو میں یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ آپ کے فائدے کے لیے، تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکلات نہ ہوں، سمجھنے میں مشکلات نہ ہوں، مشکل الفاظ کے معنی کتاب کے ہی آخری حصے میں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو حصہ فرہنگ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ حصہ فرہنگ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حصہ فرہنگ۔ صفحہ نمبر 48 دیکھیے بیٹا، 48، 40 اور 8 کو 48 کہا جاتا ہے، 2 کم 50۔ صفحہ نمبر 48 یعنی کہ پیج نمبر 48 سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 48 اس وقت آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 48 اور صفحہ نمبر 49۔ صفحہ نمبر 48 پہ دیکھیے، آپ کو یہاں عنوان نظر آئے گا، فرہنگ الفاظ و معانی۔ فرہنگ الفاظ و معانی یعنی الفاظ اور معانی کی لغت، ٹھیک ہے۔ وہ کتاب جس میں مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہوں، ایسی کتاب کو اردو میں لغت کہا جاتا ہے، لام، غین اور تے کے ساتھ لغت، لہٰذا فرہنگ کے معنی ہوئے لغت۔ دراصل اردو زبان میں فارسی زبان کے بہت سارے الفاظ شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو فارسی زبان میں لغت کو فرہنگ کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل لفظ جو اردو میں استعمال ہے وہ ہے لغت، ٹھیک ہے۔ اسی کو انگلش میں ڈکشنری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش زبان کے الفاظ کے معنی جس کتاب میں دیے گئے ہوں، اس کتاب کو ڈکشنری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر فارسی زبان کے الفاظ کے معنی جس کتاب میں دیے گئے ہوں، اسے فرہنگ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے الفاظ کے معنی جس کتاب میں دیے گئے ہوں، اسے قاموس کہا جاتا ہے، قاموس۔ اور اردو زبان کے الفاظ کے معنی جس کتاب میں دیے گئے ہوں، اسے لغت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہر سبق کے الفاظ کے معنی آپ کی کتاب میں ہی الگ سے دے دیے گئے ہیں، تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں، پڑھنے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دراصل چونکہ آپ ابتدائی جماعت میں ہیں، اس لیے آپ کی آسانی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ اگلی جماعتوں میں انشاءاللہ جائیں گے تو پھر وہاں یہی کام آپ کو خود کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ کے معنی تلاش کر لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں غور کیجئے بیٹا، ہر سبق کے الفاظ کے معنی الگ سے جمع کر کے دے دیے گئے ہیں۔ سبق حمد کا عنوان نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اب اس عنوان کے تحت حمد کے اندر جتنے مشکل الفاظ ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے یہاں دوسرا سبق جو ہماری کتاب کا ہے وہ ہے نعت۔ تو نعت کے جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی یہاں اس کے نیچے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا سبق جو ہماری کتاب کا ہے وہ ہے سبق ہمارا وطن پاکستان۔ تو ہمارا وطن پاکستان کے اندر جو مشکل اور نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الگ سے جمع کر کے یہاں دے دیے گئے ہیں۔ اس طرح آپ نے ہر سبق کے الفاظ و معانی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الفاظ معانی کا کام کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب واپس عملی کتاب میں آتے ہیں، صفحہ نمبر 26 عملی کتاب، سوال نمبر 2 دیکھیے، شاباش۔ جی بیٹا عملی کتاب صفحہ نمبر 26 سوال نمبر 2، واپس یہاں تشریف لے آئیے اور دیکھیے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2، ہم معنی الفاظ کو تیر کے نشان سے ملائیے، یعنی ایک جیسے معنی والے الفاظ کو تیر کے نشان کے ذریعے سے آپ نے ملانا ہے، جیسا یہاں آپ کو مثال میں بھی دیا گیا ہے۔ آپ کو 2 کالم دیے گئے ہیں، ایک کالم میں الفاظ دیے گئے ہیں، دوسرے کالم میں اس کے معنی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں آپ نے آپس میں جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر لفظ ہے تعریف۔ تعریف کسے کہا جاتا ہے؟ حمد کو
کہا جاتا ہے۔ حمد یعنی کہ تعریف یا اللہ تعالیٰ کی تعریف، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا کیسے تیر کے نشان کے ذریعے ان دونوں الفاظ کو آپس میں ملایا گیا ہے۔ اسی طرز پر آپ نے ہر لفظ کو پڑھنا ہے اور اس کے معنی کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے رائے گاں، ٹھیک ہے۔ رائے گاں کے معنی اقرا اردو صفحہ نمبر 48 پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گے رائے گاں کے معنی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ لفظ وہاں موجود نہیں ہے مگر رائے گاں کے معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رائے گاں کے معنی ہیں بیکار، کیا ہے؟ بیکار۔ اب ڈھونڈیے یہاں بیکار لفظ کہاں لکھا ہوا ہے دوسرے کالم میں۔ پہلا لفظ ہے بہتا پانی، دوسرا ہے تعریف کرتی ہیں، تیسرا ہے فرما بردار، چوتھا حمد اور پانچواں ہے بیکار، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح رائے گاں کو آپ نے لفظ بیکار کے ساتھ تیر کے نشان کے ذریعے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس طرح آپ تیر کا نشان بنائیں گے، میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں۔ اس طرح یہ دونوں الفاظ آپس میں جڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، آخری لفظ دیکھتے ہیں۔ آخری لفظ کیا ہے؟ خوش عینہ۔ لفظ کیا ہے؟ خوش عینہ۔ خوش عینہ کے معنی اقرا اردو صفحہ نمبر 48 پر دیکھیے بیٹا کیا دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، فرما بردار اور جو اشارے پر چلے، ٹھیک ہے، یعنی بات ماننے والا۔ فرما بردار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم ماننے والا۔ اب دیکھیے یہاں فرما بردار آپ کو لفظ کہاں نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، یہاں تیسرے نمبر پر دوسرے کالم میں وہ لفظ موجود ہے، لہٰذا اسے ہم آپس میں ملا لیتے ہیں دونوں کو۔ دیکھ رہے ہیں اس طرز پر آپ تیر کا نشان بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ دونوں لفظ آپس میں جڑ گئے۔ آپ باقی دو الفاظ بھی اسی طرز پر آپس میں جوڑ لیں گے۔ اس طرح یہ سوال نمبر 2 مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، درج ذیل جملوں میں سے، یعنی نیچے درج کیے گئے، نیچے لکھے گئے جملوں میں سے جو صحیح ہیں ان کے آگے صاد اور جو غلط ہیں ان کے آگے غین لگائیے۔ بیٹا اس طرز کا سوال جسے کہا جاتا ہے صحیح اور غلط کا سوال، ٹھیک ہے، صحیح اور غلط کا سوال، انگلش میں اسے ٹرو اور فالس کویشچن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جملے پڑھتے ہیں، ان جملوں میں سے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں۔ آپ نے صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ اس طرز کا ایک سوال آپ کے سوال یا پرچے میں بھی، امتحان میں بھی ہمیشہ شامل رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں، میں پہلے جملے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا جملہ ہے چڑیاں آب رواں میں اڑتی ہیں، چڑیاں آب رواں میں اڑتی ہیں۔ دوسرا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رائیگاں نہیں بنائی۔ رائیگاں کے معنی ہم نے کیا پڑھے؟ بیکار، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رائیگاں نہیں بنائی، یعنی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ اگلا جملہ دیکھیے، ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ چوتھا جملہ، تسبیح خواں کے معنی تسبیح بیچنے والا کے ہیں۔ تسبیح خواں کے معنی کیا ہیں؟ تسبیح بیچنے والا کے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور پانچواں جملہ ہے گھوڑا ایک فرما بردار جانور ہے۔ اس طرح 5 جملے ہیں، آپ نے پڑھنے ہیں اور ہر جملے کے آگے آپ نے صحیح یا غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ اگر جملہ صحیح ہو تو اس کے آگے صاد لکھنا ہے، اگر جملہ غلط ہو تو اس کے آگے غین لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے آپ پورا صحیح یا غلط نہیں لکھیں گے، صحیح جملے کے آگے صاد لکھیں گے اور غلط جملے کے آگے غین لکھیں گے، صاد سے صحیح، غین سے غلط، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، چڑیاں آب رواں میں اڑتی ہیں۔ بھائی آب رواں کا مطلب کیا ہے؟ بہتا پانی۔ کیا چڑیاں بہتے پانی میں اڑتی ہیں یا آسمان میں اڑتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ غلط ہے، لہٰذا آپ یہاں غین لکھیے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس طرح دوسری سطر پر آپ غین لکھیں، صاف ستھرا بالکل دیے گئے باکس کے درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رائے گاہ نہیں بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بیکار کوئی چیز نہیں بنائی گئی۔ تیسرا جملہ دیکھیے، ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ دیکھیے بیٹا جملہ صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر وقت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ چوتھا جملہ دیکھیے، تسبیح خواں کے معنی تسبیح بیچنے والا کیا ہے؟ اگر آپ نے حصہ فرہنگ میں الفاظ کے معنی پڑھ لیے تو آپ کو نظر آئے گا تسبیح خواں کے معنی ہے تعریف کرنے والا اور تسبیح پڑھنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جملہ غلط دیا گیا ہے، لہٰذا آپ غین لکھ لیجئے۔ یاد رکھیے صاد اور غین دونوں چونکہ گول حروف ہیں، لہٰذا آپ دوسری سطر پر انہیں لکھیں گے۔ پانچواں جملہ دیکھیے، گھوڑا ایک فرما بردار جانور ہے۔ گھوڑا ایک حکم ماننے والا جانور ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ جی ہاں ایسا ہی ہے، گھوڑا انسان کے تابع ہوتا ہے اور ہر حکم مانتا ہے۔ اس طرح آپ نے صحیح اور غلط ہر جملے کے آگے آپ نے صاد اور غین کے ذریعے تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 27 کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 27 بے حد آسان کام ہے بیٹا، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 27 پر جو سوال دیا گیا ہے، سوال نمبر 4، کسی اور کتاب سے حمد کی عکسی نقل، کیا لکھا ہوا ہے؟ عکسی نقل یعنی کہ فوٹو کاپی۔ بریکٹ کے اندر لفظ کیا نظر آ رہا ہے؟ فوٹو کاپی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بریکٹ کو بھی پڑھیں گے، بریکٹ کو پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ اسے پڑھیں گے یعنی کہ، کیا پڑھیں گے؟ یعنی کہ عکسی کتاب یا عکسی نقل یعنی کہ فوٹو کاپی، ٹھیک ہے؟ کسی اور کتاب سے حمد کی عکسی نقل یعنی کہ فوٹو کاپی، یہاں چسپاں کریں، لفظ کیا ہے؟ چسپاں کریں۔ چسپاں کرنے کا مطلب ہوتا ہے چپکائیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی بھی کتاب سے، کسی بھی اخبار سے، کسی بھی ڈائجسٹ یا رسالے سے کوئی بھی حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو وہ آپ نے کاٹ کر یہاں اس صفحے پر اس باکس کے درمیان چپکانی ہے، مگر یاد رہے اقرا اردو میں دی گئی حمد آپ یہاں نہیں چپکائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی حمد نہیں ہے تو آپ کسی بھی کتاب سے فوٹو اسٹیٹ کر کے بھی یہاں چپکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس طرح ہمارا آج کا کام مکمل ہوا، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تمام کام مکمل رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔